कश्मीर विद फलस्तीन, ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल। देखिए हो भी रहा है, उधर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में हो भी रहा है। हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलोचिस्तान में सुकून है, पहले बलोचिस्तान में अमन लेके आए, पहले बलोचिस्तान की बात करें, फिर कश्मीर की बात करें, फिर फलस्तीन की बात करें। अपने घर में सुकून नहीं है, फलस्तीन की आप बातें करते फिरते हो। मैंने ये भी देखा है कि हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो गाड़ियां आ रही थी ना, 100-200 गाड़ियां जो आ रही हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, जो गाड़ियां आ रही थी, उनके टायरों पे डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं कि उनके टायर पंचर कर दिए कि ये लोग आगे तक ना पहुंच सके। तो शुएब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बलोचिस्तान वालों की रिक्वायरमेंट क्या है यार? वो मांग कह रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई बुरी बात तो नहीं मांग रहे। वो सबसे पहले मांग रहे हैं कि मेरा बाप का है, मुझे वो बताओ। कि आज हमने ये बात की है ना शुएब भाई, इसके रिएक्ट भी हमें मिलेगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसका रिएक्ट हमें मिलेगा, और रिएक्ट आपको मिल भी रहा है, हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन वो आप हमसे भी बात नहीं करोगे, वो अलग बात है। लेकिन नहीं, ये चोट लगी है इसका, मतलब मैं उस चीज में वो आप बात जो मर्जी करें, लेकिन ऑडियंस को समझ आती है बात। आज महारंग बलोच या उन लोग, जो लोग निकले हुए हैं, दहशतगर्द कहा जा रहा है, इंडिया का एजेंट कहा जा रहा है, तो इन चीजों से क्या होगा? वो आपसे नफरत करेंगे, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। देखें, आपने उनके बच्चों को उठाया, उन्होंने आपसे नफरत की, उनके बाप को उठाया, आपसे नफरत की। आज आप उन्हें दहशतगर्द कह रहे हो, वो आपसे नफरत करेंगे। आप उन्हें एजेंट कहते हो, इंडिया का एजेंट कहते हो, वो आपसे नफरत करेंगे। वो लोग कहते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, वो लोग ये कहते हैं। हेलो दोस्तों, हाल ही में बलूचिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन बलूच कमेटी BYC और अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर हो रहे हैं, जिनमें गायब लोगों की सुरक्षित वापसी और मानवाधिकारों के हनन का विरोध शामिल है। ग्वादर और केच जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इन विरोध प्रदर्शनों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बलूच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रहे दमन की निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वह मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें। नवंबर में जब लाश मिलती है, तो उसके बाद जिस तहरीक का आगाज़ बलोच यकजहती कमेटी के अंडर होता है, एक मार्च की शक्ल वो इख्तियार करती है, इस्लामाबाद में एंटर होती है, धरना दिया जाता है, उसके साथ एक कैंप लगवाया जाता है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। ये धरना, ये मार्च अब से कुछ रोज़ पहले इसी हफ्ते इख्तिताम को पहुंचता है, और एक डिमांड भी उनकी मंजूर नहीं की जाती। बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इंसर्जेंसी से कोई फ़ायदा तो वाकई नहीं होता, जो कि मैं भी मानता हूँ कि शायद नहीं होता, लेकिन अगर पीसफुल रेजिस्टेंस की जाए तो बहुत सी बातें मनवाई जा सकती हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि तमाम तर लोग जो उस कैंप में मौजूद थे, वो मिसिंग पर्सनस की वापसी का मुतालबा करते रहे, लेकिन किसी भी एक मुतालबे को नहीं माना गया, और इस तरह मायूसी से वो लोग लौटे हैं कि अगर मज़ाहमत भी करनी पड़े पीसफुली, तो उससे भी अब आइंदा किसी को कोई उम्मीद नहीं होगी। तो इससे बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे बच्चे भी इसी पाकिस्तान में बड़े हुए, फिर हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में कोई जबरी गुमशुदगी आज तक क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि चंद लोगों को उठाकर लोग ले जाते हैं और उसके बाद में उनकी लाश तक नहीं मिलती? बहुत अरसे तक लोग इस कशमकश का शिकार रहते हैं कि इतना मालूम हो जाए कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। इसका जवाब जब तलाश करने की बात की जाती है, तो मोस्टली जवाब ये मिलता है कि चूँकि एक आर्म्ड रेजिस्टेंस हो रही है, एक हथियारों से लैस तहरीक है और मज़ामत की जा रही है, इसीलिए जब उसको क्रश किया जाता है तो लोगों को उठाना भी पड़ता है, एलिमिनेट भी करना पड़ता है। लेकिन जवाब ये नहीं देते कि इस सारी तहरीक के पीछे वजूहात क्या थीं, क्योंकि उसको समझे बगैर अगर आप एनालाइज करेंगे कि इंसर्जेंसी हो रही है तो काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर ये लोग मर जाते हैं, तो वो फिर तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, सिक्के का एक रुख है। तो तारीख़ की अगर बात की जाए इस सारे मसले की, तो वो पार्टीशन से पहले और उसके ऐन बाद से ही उसका आगाज़ हो गया था। 1945 में जब जिन्ना साहब जाते हैं रियासत कल्लात में, तो उनको बड़ा वार्म वेलकम मिलता है। वहाँ पर उनके वज़न के बराबर सोने में तोलते हैं उनको। उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना को एक नेकलेस का गिफ्ट मिलता है और बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप रखने की बातें की जाती हैं। 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद होता है, तो उसी के साथ रियासत कल्लात भी आज़ाद होती है। 227 दिनों तक वो आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हैरत की बात यह है कि आजकल हम जब गुर्बत की बात करनी हो, या फिर नाखवानदगी की बात करनी हो, लिटरेसी की बात करनी हो, या बच्चों की तरफ से न्यूट्रिशन ना मिलने की बात करनी हो, तो जहन में बलूचिस्तान आता है। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर क्या था कि बलूचिस्तान की रियासत, यानी कि कल्लात की रियासत जो उस वक्त थी, उसकी सिचुएशन ये थी कि जब पाकिस्तान को मसला हुआ करेंसी डिपॉजिट का ब्रिटेन के साथ, तो जिन्ना साहब यहाँ से ट्रैवल करके कल्लात गए, खान ऑफ कल्लात से इमदाद मांगी,
اور انہوں نے جواب میں 1300 کلو سونا پاکستان کو دیا تاکہ یہ پیمنٹ کا مسئلہ ان کا حل ہو سکے. تو یہ سٹینڈنگ تھی اس وقت ہماری اور ان کی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ غربت اور لٹریسی اور تعلیم تک ان کے بچوں کو نہیں ملتی، اور ہم یہاں پر پریولیج کی زندگی گزارتے ہیں. تو اتنی بڑی تصویر میں جو بدلاؤ آیا ہے، اس کا ہی آج انالیسز اگر ہم کریں. کئی بار بات کہی جاتی رہی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ چل رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے اعلان جنگ کر دیا. گوادر کی بات کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پاک فوج کا اعلان جنگ. یہ سما ٹی وی ہے، اور صرف سما ٹی وی نہیں بلکہ کئی ایک ٹیلی ویژن چینلز نے نہ صرف یہ کہ یہ والی شہ سرخیاں چلائی ہیں، اور بلکہ یہ لکھا بھی ہے کہ پاکستان آرمی نے گوادر میں اعلان جنگ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک سپاہی بھی جاں بحق ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے حملہ کر دیا فورسز پر. جبکہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ خبریں تھیں کہ فورسز کی طرف سے گولی چلائی گئی تھی، فائر اوپن کیے گئے تھے پروٹیسٹرز پر. 3 سے 4 ہلاکتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک لوگوں کا ایسا سیلاب نظر آیا ہے گوادر میں کہ جو گروپ اس وقت یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، بلوچ یکجہتی گروپ، جس کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ لے کر چل رہی ہیں، تو ان کا ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا یہ. اور اب یہ جلسے سے دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ خبریں تو اور بہت سی ہیں، لیکن اگر یہ خبریں ہم نے آپ تک نہ پہنچائیں، جیسے کہ اس وقت مین سٹریم میڈیا بلیک آؤٹ ہے، تو پھر دوسرے پروگرام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. پھر جرنلسٹ ہونے کا آپ حق نہیں ادا کر سکتے. جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹیلی ویژن چینلز پر بڑے بڑے جرنلسٹ بھی، طلعت حسین بھی پروگرام کر رہے تھے، تو وہ بلوچ پروٹیسٹرز کا یا ان کے لیڈرز کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے کہ ایک گروپ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ شورش پھیلائی ہے یا اس نے یہ کیا ہے. کم از کم نام تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں پر نام تک بین کر دیا جائے. دیکھیں نا، اس سے پہلے بہت سارے لیڈرز کے، الطاف حسین سے لے کر عمران خان تک، کتنوں کے ہی نام آپ بین کر دیں، ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کو جو گوادر میں جو ہو رہا ہے، پہلے ہم اس کے پر بات کر لیتے ہیں. اور صرف گوادر نہیں، گوادر، پارا چنار اور اسلام آباد میں حافظ نعیم الحق جو جماعت اسلامی ہے وہ دھرنا کیے بیٹھی ہے، اور گوادر میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور بلوچ پروٹیسٹرز دھرنا کیے بیٹھے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. لیکن ان کا پروٹیسٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی کے خلاف بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ساتھ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے، اس پر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہمیشہ سے جو ہے وہ بلوچستان میں خاص حیثیت رکھتا ہے. کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ویسے تو خیر پورے پاکستان میں چاہے وہ سندھ ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں سے ہر ایریا سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، لیکن بلوچستان کے لیے مسنگ پرسنز کا ایشو بہت ہی خوفناک طریقے سے ہے. اور یہاں پر جب یہ لوگ آتے ہیں اور اسلام آباد پریس کلب کے آگے یا پارلیمنٹ کے آگے یا کسی بھی جگہ اسلام آباد میں جب وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اپنے پیاروں کی پکچرز بھی اٹھائی ہوتی ہیں انہوں نے، ان کی کئی بینرز بھی لگے ہوتے ہیں، اور شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے. اس وقت ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہمیں کہیں دور دور دکھائی نہیں دیتا. ہمارے ٹی وی چینلز کے نہ تو کیمرہ ہوتے ہیں، نہ اینکرز ہوتے ہیں، نہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں، نہ مالکان ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی پارلیمنٹیرین نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں منسٹر دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ہاں، کچھ فری لانس جرنلسٹ جو ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہوتا ہوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کی پکچرز اٹھا رکھی ہوتی ہیں، فوٹوز رکھی ہوتی ہیں،
کوئی 10 سال سے غائب ہے تو کسی کو 12 سال ہو گئے. کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے بچے، کسی کی بیوی، سب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو مسنگ ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو جی ان کو جرم کی سزا دیجیے، اور اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کو چھوڑ دیجیے، لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. اور یہی باتیں جو ہیں کئی بار ہم نے جا کر دیکھا کہ ان مسنگ پرسنس کے جو وہاں پہ آپ کہہ لیجیے اسلام آباد میں آ کے جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو ہم نے یہ سب کچھ کہتے سنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر رہے. ایک خاموشی سی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا. اس بار بلوچستان کے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کا ایشو بہت سیریس سے سیریس تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بار وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کے ایشو کو سالو کیا جائے. بلوچستان میں ان لوگوں کو رائٹس دیے جائیں جو جس کے وہ بالکل حقدار ہیں. اور اب چھوٹے چھوٹے علاقے جو بلوچستان میں ہیں وہاں سے بھی لوگ اٹھ کر آ رہے ہیں اور مارنگ بلوچ اور اسی طرح کے لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو ایکٹیوسٹ بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں. ان کے اوپر بھی جی ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی پولیس کو بھی کھڑا کیا گیا ہے، رینجرز کے لوگ بھی ہیں، مار پیٹ بھی ہے، اور کئی لوگوں کو تو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا بلوچستان میں جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے. بلوچستان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں آپ کہاں آ گئے. ہر کچھ دیر کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیک پوسٹ ہے جہاں پر ان لوگوں کو اپنی شناخت بتانی پڑتی ہے. ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. بار بار بھارت کا نام ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے. جی بھارت بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کی تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن ہاں ہمارے لوگ ضرور گڑبڑ کر رہے ہیں. بھارت کا جو بھی رول ہے یا اگر نہیں ہے تو وہ پتہ کرنا تو خیر ہمارے لوگوں کا کام ہے جو اس کام کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہماری اپنے پاکستانی جو کہ بلوچستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. مسنگ پرسنس کا جو ایشو ہے مطلب یہ جو بجلی کی مہنگائی کے خلاف پارا چنار میں تقریباً 45 لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں. مطلب ہر طرف ویرز صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ ینگ لوگ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاز میں، ابھی سینٹر سے نہیں نکل رہے، ناٹ فرام کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس طرح نہیں ہے. آپ برس صاحب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے، اب وہ جو ہے ان کی جگہ پہ مڈل کلاس خواتین پڑھی لکھی جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے، جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہ یہ بیسیکلی جو BLF جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ایک سویلین فیس ہے. اور یو سی دیز پروٹیسٹ یہ جو اوور آل پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں جی، پروٹیسٹ میں کون قیادت کر رہا ہے اور کون آگے آ رہا ہے، یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مختلف اوقات میں حالات کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا، کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا تو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسلح بغاوت مختلف